اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ کاشانہ بصیرت کے انتہائی قابل احترام سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہیں۔ میں آپ کی ریڈر زہرا علی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں کتاب جنت کی ریڈنگ کا پارٹ نمبر 15 لے کے۔ ہم پیج نمبر 261 تک پہنچ چکے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فشاربون علیہ من الحمیم فشاربون شرب الحیم هذا نزلهم یوم الدین نحن خلقناکم فلولا تصدقون۔ ترجمہ: وہ زقوم کھانے کے بعد حمیم پئیں گے، یعنی کھولتا ہوا پانی۔ پس تم پیاسے اونٹوں کے پینے کی طرح پینے والے ہوگے۔ جزا و سزا کے دن اس کی یہ مہمانی ہوگی۔ ہم نے ہی تمہیں پیدا کیا، پھر تم کیوں تصدیق نہیں کرتے؟ ہیڈنگ: جہنمی کی صدا کا ایک انداز۔ ہماری گفتگو ان آیات مبارکہ کی تفسیر اور تشریح پر اختتام پذیر ہوئی تھی کہ جب جہنمی سخت بھوکے پیاسے ہوں گے تو وہ مجبور ہو کر زقوم جہنم کو کھائیں گے، تو سخت گرم ہونے کی وجہ سے ان کی انتڑیوں کو پارا پارا کر دے گی۔ فقطع امعالہم۔ بعض مفسرین نے احتمال دیا ہے کہ جہنم کے داروغہ ان کو زقوم کھانے پر مجبور کریں گے۔ وہ اس قدر زیادہ کھائیں گے کہ ان کے شکم پر ہو جائیں گے۔ زقوم سے ان کے پیٹوں میں حرارت پیدا ہوگی کہ جس سے انہیں سخت پیاس لگے گی اور ہائے پیاس کی صدائیں بلند کریں گے۔ وہ پریشانی کے عالم میں دوزخ کے داروغہ کے پاس جائیں گے اور انہیں حمیم کی نہر کی طرف اشارہ کرے گا، اور جو دوزخ میں بہہ رہی ہوگی۔ فشاربون علیہ من الحمیم۔ پس وہ زقوم کھانے کے بعد حمیم پئیں گے، یعنی کھولتا ہوا پانی۔ جب اس کو منہ کے قریب لائیں گے تو اس کی سخت حرارت کی وجہ سے چہرے کا گوشت گرنے لگ جائے گا، لیکن پھر بھی پیاس کی شدت کی وجہ سے پئیں گے۔ ہیڈنگ: اونٹ کی طرح پئیں گے۔ فشاربون شرب الحیم۔ پھر حمیم پئیں گے۔ اونٹ جب استسقاء یعنی تشنگی پیاس کی بیماری میں مبتلا ہوتا ہے تو عرب میں ہیم کہتے ہیں، کہ اصل حیام ہے اور اس کی صفت اہیم ہے۔ الف ہے یہ میم، اور یہ ہے جو ہے یہ ساری گول والی ہے، دو چشمی ہے۔ اس بیماری کی خصوصیت یہ ہے کہ پیاس کا پریشر اس بیچارے حیوان پر اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ اگرچہ اونٹ پیاس کو برداشت کرتا ہے، یہ بڑا صابر حیوان ہے۔ جو اونٹ 2 ہفتے تک پیاس برداشت کر سکتا ہے، اس بیماری میں وہی اونٹ جس قدر پانی زیادہ پیتا ہے اس کی پیاس ختم نہیں ہوتی، بالآخر اس قدر پانی پیتا ہے کہ وہ مر جاتا ہے۔ یہاں پر پروردگار عالم مکذبین کو خطاب فرماتا ہے کہ جہنم میں تم یہاں تک پہنچو گے۔ اونٹ جو پیاس کی بیماری میں مبتلا ہوتا ہے، اس کی طرح حمیم پیو گے۔ انسان جب تلخ چیزیں دیکھے تو چھوڑ دیتا ہے، لیکن حیام کی بیماری میں مبتلا اونٹ کی طرح اتنا پیے گا کہ اس کا اندرون پھٹ جائے گا اور وہ مر جائے گا، اور پھر اسے دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ ہیڈنگ ہے: جہنمیوں کی پہلی مہمانی زقوم اور حمیم سے ہوگی۔ ھذا نزلہم یوم الدین۔ نزل یعنی پیشکش، مختصر اور ابتدائی مہمانی جو مہمان کی آمد پر کی جاتی ہے۔ جب مہمان گھر میں آتا ہے تو جو فوراً موجود ہوتا ہے میزبان اس کے سامنے رکھ دیتا ہے تاکہ باقی غذا کی تیار ہونے تک یہ کھا پی لے، پھر بعد میں اصل خوان پیش کیے جاتے ہیں۔ وہ ابتدائی اور مختصر مہمانی جو ماحاضر کے طور پر کی جاتی ہے اس کو نزول کہا جاتا ہے، یعنی نون، زے اور لام۔ خدا فرماتا ہے یہ زقوم
اور حمیم جہنمیوں کے لیے ابتدائی مہمان نوازی ہے، اس کے بعد اصل عتاب شروع ہوں گے۔ نقطہ جالب اس آیت میں پیاسے اونٹ کی مثال ہے کہ جہنمی لوگوں کی انسانی فطرت ختم ہو جائے گی اور وہ حیوانی فطرت میں آ جائیں گے۔ قیامت کو ان کا باطن ظاہر ہو جائے گا، جس طرح کہ ہم نے بار بار اس روایت کا تکرار کیا، یحشر الناس علی صور تحسن عندها القردۃ والخنازیر، یعنی لوگوں کو ایسی صورتوں کے ساتھ محشور کیا جائے گا کہ ان کے ساتھ بندروں اور خنزیروں کی شکلیں بھلی لگیں گی۔ روایت میں ہے یاتی علی الناس زمان وجوہہم وجوہ الآدمیین وقلوبہم قلوب الشیاطین، یعنی ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ لوگوں کے چہرے تو آدمیوں جیسے ہوں گے اور ان کے دل شیطانوں کی طرح ہوں گے۔ سفینۃ البحار جلد نمبر 1 کا صفحہ نمبر 554۔ گویا یہ وہی حیوان ہے، چونکہ انہوں نے حد حیوانی سے تجاوز نہیں کیا، اس لیے ان کو پیاسے اونٹ سے تشبیہ دی گئی ہے۔ ہیڈنگ: دوزخی حیوانوں کی طرح مالک رکھتے تھے۔ چونکہ حیوانوں کا ایک نہ ایک مالک ہوتا ہے، جیسے گدھے، گھوڑے اور گائے مالک رکھتے ہیں، اسی طرح جہنمیوں کا بھی سرپرست و مالک ہے۔ روایت میں ہے جو کتے کی طرح محشور ہوئے وہ کتے ہی کی طرح بھونکیں گے۔ نحن خلقناکم فلولا تصدقون، ہم نے تمہیں پیدا کیا تو پھر تم کیوں نہیں تصدیق کرتے۔ ہیڈنگ: کس نے پیدا کیا اور کون دوبارہ لائے گا؟ اے منکر معاد، یہ بتاؤ کہ تم کو پہلے کس نے پیدا کیا؟ کیا تم خود بخود پیدا ہو گئے؟ جو شخص بھی تھوڑی سی عقل رکھتا ہے اسے یقین ہے کہ وہ مخلوق ہے، پہلے نہ تھا پھر ہو گیا۔ اس کے خوبصورت بدن کی عمارت خود بخود تو نہیں بن گئی۔ جب ایک مٹی کا کوزہ بغیر بنانے والے کے نہیں بن سکتا تو یہ کائنات خود بخود کیسے بن گئی؟ یہ عظیم بدن جس میں 248 ہڈیوں کے ٹکڑے آپس میں ترکیب کیے گئے اور جوڑے گئے ہیں، ان میں سے اگر ایک ٹکڑا نہ ہو تو بدن ناقص ہے۔ ہاتھ میں چھوٹی ہڈیوں کے ٹکڑے 33 ہیں، اگر ان میں سے ایک بھی نہ ہو تو ہاتھ حرکت نہیں کر سکے گا۔ یہ نمونے کے لیے عرض کیا گیا ہے کہ جو حصہ بھی ملاحظہ کریں اسی طرح ہے۔ یہ رگیں، جگر، معدہ اور دل اور یہ اعصاب کا ایک لمبا چوڑا جال ہے، اس لیے ایک اجمالی نظر سے اپنے مخلوق ہونے میں کوئی شک نہیں۔ اگر تیرا خالق ہے جس نے تجھے پہلے پیدا کیا ہے تو دوبارہ بھی وہی پیدا کرے گا۔ کیا جو ایک دفعہ پیدا کر سکتا ہے وہ دوبارہ نہیں پیدا کر سکتا؟ ہیڈنگ: گفتار و کردار ایک ہونا چاہیے۔ نحن خلقناکم فلولا تصدقون، ترجمہ: ہم نے تمہیں پیدا کیا بس تم تصدیق نہیں کرتے۔ اور لوازم تصدیق پر عمل کیوں نہیں کرتے؟ بعض مفسرین نے فرمایا فلولا تصدقون قولا وفعلا، بعض زبان سے تصدیق کرتے ہیں لیکن ان کا عمل ٹھیک نہیں۔ یہ قولاً مصدق ہے یعنی فعلاً مکذب ہے۔ ہیڈنگ ہے مفرد کی جگہ پر جمع کا ذکر۔ نقطہ یہ ہے کہ خدا نے یہاں نحن کہا ہے بجائے ان، یعنی حالانکہ ذات مقدس پروردگار تنہا و یکتا ہے۔ ان کی جگہ پر نحن یعنی من کی جگہ پر ما فرمایا، چنانچہ اس میں کوئی راز اور نقطہ نہیں۔ وہ راز یہ ہے، اس میں کوئی راز و نقطہ ہے، وہ راز یہ ہے کہ یہاں پر اپنی ذات مقدس کی طرف ارشاد فرمایا، وہاں پر مفرد سے تعبیر کیا جیسے انی انا اللہ، بے شک میں خدا ہوں، اور یہاں پر فعل اور صفت کا اظہار کیا جیسے اس کی حکمت کا تقاضا ہے کہ اس کا کارخانہ قدرت کے تمام امور درست ہاتھوں میں ہوں، اور اس ذات بے نیاز نے خود اس سنت و روش کو مقرر فرمایا ہو، وہاں پر جمع کا صیغہ استعمال کیا۔ حکمت خدا ہے کہ تمام کام قدرت کے ہاتھوں میں ہوں، ان کاموں کو تقسیم کیا گیا ہے جو نظام کو چلانے والے ہیں۔ بشر کی پیدائش کے لیے فرشتہ مقرر کیا گیا ہے، یہاں تک کہ جو رحم مادر میں انسان کی شکل بناتا ہے،
اس کام کے لیے بھی ایک فرشتہ مقرر کیا گیا ہے۔ ایک فرشتہ بچے پر مقرر ہے جو شکم مادر میں اس کی صورت معین کرتا ہے۔ ایک فرشتہ جو رحم مادر سے باہر لانے پر مامور ہے کہ بچے کو الٹا کر کے، یعنی پہلے سر اور پھر ٹانگیں باہر آئیں۔ یہ سب قدرت خدا کے معجزے ہیں۔ یہ افعال ملائکہ کے ہاتھوں پر ظاہر ہوتے ہیں۔ چونکہ مجازی فعل بہت ہیں، یہ تمام افعال ملائکہ سے ظاہر ہوتے ہیں، لہٰذا چونکہ افعال کا اجرا کرنے والے بہت زیادہ ہیں تو وہاں پر لفظ ما سے تعمیر کرتا ہے، یعنی میم الف ما۔ جس طرح بادشاہ لشکر بھیج کر کسی ملک کو فتح کر لے تو کہتا ہے کہ ہم نے یہ کیا اور وہ کیا، اس اعتبار سے اس کے سپاہ نے اس کے حکم کا نفوذ کیا۔ اسی طرح رب العالمین کہ جو اپنے افعال کو ملائکہ کے ہاتھوں انجام دیتا ہے، اس نے فرمایا کہ نحن خلقناکم، ہم نے تمہیں خلق کیا، تم تصدیق کیوں نہیں کرتے اور کیوں سچ نہیں مانتے؟ ہیڈنگ: تم نطفے کو یاد کرو۔ افرأیتم ما تمنون اانتم تخلقونہ ام نحن الخالقون۔ ترجمہ: کیا دیکھا ہے جو تم ان میں ڈالتے ہو، منی جو عورت کے رحم میں مرد ڈالتا ہے، آیا تم نے اس کو پیدا کیا یا ہم نے پیدا کیا؟ اگر مخلوق ہونے پر شک ہے تو تم اپنے پہلے حال پر نظر کرو کہ تم کیا تھے۔ کیا تم نے دیکھا کہ وہ پانی جو ماں کے رحم میں ڈالتے ہو، وہ پانی کا قطرہ جو ایک دوسرے سے متصل مشابہ الاجزاء نرم و ملائم ہے، اگر زمین پر ڈالو تو پھسل جائے گا، تو اس وقت اس نرم پانی سے ہم نے کیسے محکم ہڈیاں اور نقشہ بنایا، اس کی ظاہری اور باطنی طاقتیں بنائیں۔ مادر حرکت کرتی ہے، اٹھتی بیٹھتی ہے، لیکن وہ قطرہ باہر نہیں نکلتا۔ رحم میں قوت جاذبہ ہے، اس لیے نطفہ وہاں مقرر ہو جاتا ہے۔ اطراف سے بھی رحم اس کو وسط کی طرف کھینچتا ہے اور وہ درمیان میں ہو جاتا ہے۔ فی قرار مکین، ان ہڈیوں اور نالیوں پر چمڑے کی موٹی تہ چڑھاتے ہیں اور وہ رحم کی حرارت کی وجہ سے چمڑا بن جاتا ہے۔ اانتم تخلقونہ ام نحن الخالقون، کیا تم نے اس کو پیدا کیا یا ہم نے پیدا کیا؟ کیا ان تین تاریکیوں میں، یعنی بچے کی جلد، رحم اور پیٹ، تم پیدا کرتے ہو یا ہم چشم و ابرو کے خوبصورت نقش و نگار بناتے ہیں؟ ان آنکھوں اور کانوں میں سوراخ کر دیے، اگر سوراخ نہ ہوتے تو نہ دیکھ سکتے نہ سن سکتے، اور پھر ہم نے جو سوراخ کا حلق میں راستہ کھولا ہے۔ ہیڈنگ: ہڈیوں کا مغز پیٹرول کی مانند ہے۔ کیا تم نے اس انسانی دستگاہ یعنی صنعت کو بنایا ہے؟ ہم نے خوبصورت بنایا ہے۔ پاؤں کی ہڈی جسم کی ہڈیوں میں سے سب سے محکم ترین ہڈی ہے، کیونکہ بدن کا وزن اس پر ہے۔ قدرت نے عجیب کارخانہ بنایا۔ دنیا کے کارخانوں کو زنگ لگ جاتا ہے، سست ہو جاتے ہیں اور ان میں تیل کی ضرورت ہوتی ہے۔ خدا نے ان ہڈیوں میں جو ہمیشہ حرکت میں رہتی ہیں اور جن کی وجہ سے بدن متحرک ہوتا ہے، میں خود کا روغن ڈال دیا ہے۔ ہڈیوں کے وسط میں سوراخ کر کے اس میں چربی ڈال دی گئی ہے۔ ہڈی کا مغز ہوتا ہے، اس کے کئی خواص ہیں۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ جوڑ نرم رہیں، اسی طرح جوڑوں کو گریس ملتی رہے اور وہ آسانی سے حرکت کرتے رہیں، اور مختلف حالتیں بدلنے میں کوئی مشکل نہیں ہوتی۔ آسانی سے رکوع و سجود کرے، بیٹھے، کھڑا ہو جائے، دوڑے یا آہستہ چلے، جب تک یہ ہڈی سالم ہے اس کی قدردانی کرو، اس سے استفادہ کرو۔ ہیڈنگ: فخر رازی کا قول نطفے کے بارے میں۔ فخر رازی اپنی تفسیر کبیر میں لکھتے ہیں کہ قرآن میں 70 جگہوں پر نطفے کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ ہر جگہ اس کے تذکرے کی اپنی خصوصیت ہے۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ انسان کو یاد دلایا جائے کہ تو مطلق عاجز ہے، تاکہ انسان یہ نہ بھولے اور یاد رکھے کہ میں وہی نطفہ ہوں جس کے پاس علم ہے نہ طاقت، تاکہ اپنے خدا سے جنگ نہ کرے اور خدائی کا دعویٰ نہ کرے۔ آخر کار انسان اسی مٹی میں دفن ہو جائے گا اور یہ کارخانہ یعنی جسم کام کرنے سے رک جائے گا۔ اس کارخانے کے پرزے ہو جاتے ہیں۔ اگر کوئی شخص اس اپنی ابتدا اور انتہا کو یاد رکھے تو وہ کوئی گناہ نہ کرے، غرور، حسد اور طمع جیسی کوئی بیماری اس میں پیدا نہ ہوگی۔ اللہ اکبر۔ عزیز سامعین، اگلی تقریر کا آغاز ہو رہا ہے پیج نمبر 269 سے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم افرأیتم ما تمنون اانتم تخلقونہ ام نحن الخالقون نحن قدرنا بینکم الموت وما نحن بمسبوقین۔ ترجمہ، پھر کیا تم نے غور کیا کہ جو منی تم رحم میں ڈالتے ہو، کیا تم اسے پیدا کرتے ہو یا ہم پیدا کرتے ہیں؟ ہم نے تمہارے درمیان موت کو مقرر کیا اور ہم اس بات سے عاجز نہیں ہیں۔ ہیڈنگ: انتخاب طبعی۔ انسان کا بدن ایک کائنات کی مانند ہے۔ اس میں حواس ظاہری ہیں، جس طرح دل، جگر، معدہ، انتڑیاں، آنکھ اور کان وغیرہ، اور اسی طرح باطنی قوتیں جیسے قوت فکر، قوت وہم، قوت خیال اور قوت حافظہ وغیرہ۔ کیا یہ خود بخود مورز وجود میں آ گئیں یا نطفے نے ان کو پیدا کیا؟ نطفے میں تو شعور نہیں کہ خود بخود اپنے اندر یہ چیزیں پیدا کر لے۔ کیا یہ شعور پدر و مادر پیدا کرتے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ وہ تو بچے کی خبر ہی نہیں رکھتے کہ کیسا ہے۔ کیا یہ صحیح ہے کہ پیدا کرنے والے کو اس کی خبر نہ ہو؟ کیا خالق بے خبر ہوتا ہے؟ ام نحن الخالقون، یعنی یا ہم نے خلق کیا کہ ہم پوری کائنات کے عالم ہیں۔ ہمارے دست قدرت میں ہے کہ نطفے کو مختلف مراحل سے گزار کر ایک کامل انسان کی تخلیق کریں۔ بعد میں آنے والی آیت کے بارے میں کوئی بھی شخص غور و فکر کرے تو اس پر مخلوق ہونے میں کوئی شک باقی نہیں رہے گا۔ ہیڈنگ: موت مخلوق ہونے کی علامت ہے۔ نحن قدرنا بینکم الموت، ہم نے موت کو تم لوگوں کا مقدر کیا۔ ہم نے موت کو تم لوگوں کا مقدر کیا ہے۔ اگر مخلوق اور مصنوع اور مربوب نہیں اور کوئی مدبر ساتھ نہیں تو پھر موت کو اپنے سے دور کر کے دکھا دے۔ ہم نے موت کو تمہارے درمیان تقسیم کر دیا۔ بریکٹ میں ہے تقدیر الہی میں تقسیم و تحدید ہیں۔ کوئی جوانی میں، کوئی بڑھاپے میں، کوئی بچپن میں مرتا ہے، کسی کو اختیار نہیں۔ اگر اختیار ہو تو نہ مرو۔ آج اتنی علمی ترقی کے دور میں، بڑے میڈیکل ترقی کے زمانے میں صحت کا بہت خیال رکھنے والوں کے باوجود موافق نہیں ہو سکے کہ ایک لحظہ موت کو ٹال دے سکیں۔ قرآن کا موت کے بارے میں قطعی حکم ہے فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ، یعنی پس جب ان کا وقت مقرر آ جائے گا تو وہ ایک ساعت کے لیے بھی نہ پیچھے رہیں گے اور نہ آگے بڑھیں گے۔ سورہ اعراف کی آیت نمبر 33۔ البتہ اجل حتمی اور معلق میں کوئی مکافات نہیں۔ اسی طرح عمر کا زیادہ ہونا بھی غیر حتمی اجل میں صدقہ، دعا، صلہ رحمی وغیرہ ہیں۔ اسی طرح عمر کا کم ہونا قطع رحمی، نافرمانی والدین، جھوٹی قسم یا دیگر گناہوں کی وجہ سے، حتیٰ کہ جناب امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں من یموت بالذنوب اکثر ممن یموت بالاجال یا بالاجال، سفینۃ البحار جلد نمبر 1۔ یعنی طبعی موت اجل حتمی سے مرنے والوں سے جو لوگ گناہوں کی وجہ سے مرتے ہیں وہ زیادہ ہے۔ مختصراً اجل حتمی تبدیلی برداشت نہیں کرتی۔ جب موت آئے تو ایک لحظہ کم یا زیادہ نہیں ہو سکتا۔ ہیڈنگ: اگر تو مخلوق ہے تو پھر قیامت بھی ہے۔ اگر کوئی شخص اپنے آپ کو مخلوق اور مصنوع تسلیم کرے، مصنوع یعنی میم، صاد، نون، واو اور عین، تو قیامت کے اس بات کے لیے یہی دلیل کافی ہے کہ جس خالق نے ایک قطرہ آب سے ایک ہیکل کو تشکیل دیا کہ اس کی ظاہری اور باطنی قوتیں ہیں، تو خالق اکبر ان کو دوبارہ اکٹھے کر کے ایک احسن انداز میں ہیکل بنانے کی قدرت کاملہ رکھتا ہے۔ تمام انبیاء کرام نے اپنے اپنے زمانے کے انسانوں کو مبدأ اور معاد کی طرف دعوت دی، لیکن سوال یہ ہے کہ آج بھی بہت سارے بے عقل آپ کو ملیں گے کہ جو اپنے آپ کو مخلوق تسلیم کرنے کے لیے آمادہ نہیں ہیں، وہ حالت شک میں ہیں۔ اگر کوئی ان دو آیات کے بارے میں غور و فکر کرے تو اسے مخلوق ہونے میں کوئی شک باقی نہیں رہتا۔ افرأیتم ما تمنون، کیا تم نے دیکھا کہ جو تم رحم میں ڈالتے ہو
وہ پانی کا ایک قطرہ ہے کہ جس کا منشأ تکوین تم ہو۔ کیا تم نے کبھی غور و فکر اور ملاحظہ کیا ہے؟ اَأَنْتُمْ تَخْلُقُونَهُ أَمْ نَحْنُ الْخَالِقُونَ، کیا تم نے اس کو خلق کیا یا ہم نے پیدا کیا؟ اگر کسی کا نظریہ یہ ہو کہ یہ نطفہ خود بخود معرض وجود میں آ گیا، اس کا کوئی خالق نہیں ہے، تو اس کی اس ناقص فکر کو کوئی بھی قبول نہیں کرتا، جیسا کہ کوئی شکستہ کوزے کے بارے میں خیال کرے کہ بارش برسی اور سیلاب آیا اور مٹی کے ٹکڑے جمع ہو گئے اور پھر سورج کی تمازت نے خشک کر دیا تو وہ کوزہ بن گیا، تو کوئی بھی عاقل انسان اس کو باور نہیں کرے گا، بلکہ وہ کہے گا کسی صانع نے اس کو اس کیفیت میں تخلیق کیا ہے۔ جب تم ایک کوزے کی تشکیل و تخلیق کے بارے میں یقین رکھتے ہو کہ خود بخود نہیں بن سکتا، تو پھر نطفہ کس طرح ایک عجیب و غریب صنعت گاہ میں بن گیا، وجود میں آ گیا؟ یہ نطفہ تو ایک بے شعور چیز ہے، اس نے اس کو وجود عطا کیا ہو۔ شاعر نے اس بے عقل نظریے کا کیا خوب خبر لی ہے اور کہا ہے کہ ذات نایافتہ از ہستی بخش کی تواند کے شود ہستی بخش، خشک ابری کے بود از آب تھی، نائد از وی صفت آب دی۔ نطفہ تو ایک بے شعور چیز ہے، تو وہ ایک شعور آمیز کام کو کس طرح انجام دے سکتا ہے؟ اس کے بعد ہیڈنگ ہے، ایک ہفتے پہلے کا ڈوبا نجات پا گیا۔ محدث جزائری انوار نعمانیہ میں فرماتے ہیں کہ میں ایک دریائی سفر میں کشتی میں بیٹھا ہوا تھا کہ ملاح نے مجھے کہا، ایک شخص رفع حاجت کے لیے مخصوص مقام پر بیٹھا ہوا تھا۔ بڑی کشتیوں میں ایک مخصوص مقام ہوتا ہے جس میں لیٹرین کا اہتمام ہوتا ہے۔ اچانک دریا میں ایک ایسی موج اٹھی جس نے اس شخص کو دریا میں ڈبو دیا۔ وہ مسافر ڈوبنے لگا۔ اس نے اپنے ان شاگردوں سے کہا جو تیرنا جانتے تھے کہ چھلانگ لگا دو اور اس کو ڈوبنے سے بچاؤ۔ کچھ مدت بعد ایک شاگرد اس کو ڈھونڈ کر لایا۔ سب خوش ہوئے۔ اس کے منہ پر تولیہ رکھا، یعنی اس کو گرم کیا۔ جب وہ اپنے حال میں آیا تو تولیہ ہٹایا تو دیکھا تو وہ کوئی اور ہے، ہمارا مسافر نہیں۔ اس سے پوچھا گیا کہ تم کون ہو؟ اس نے کہا، ایک ہفتے پہلے ہماری کشتی دریا میں غرق ہو گئی، ایک تختہ میرے ہاتھ لگا، چند دن اس تختے پر دریا میں رہا، پھر میں بے ہوش ہو گیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ ہمارے مسافر کی حتمی موت آئی تھی، لیکن یہ جو اس سے ایک ہفتے پہلے دریا میں غرق ہوا تھا، اس کی موت حتمی نہ تھی، لہٰذا باقی زندگی گزارنے کے لیے بچ گیا۔ پس معلوم ہونا چاہیے کہ حتمی اجل اور غیر حتمی اجل ہر دو کا اندازہ تقدیر خدا میں محفوظ ہے۔ ہیڈنگ ہے، موت کا وقت کیوں مخفی ہے؟ نحن قدرنا بینکم الموت، ہم نے موت کو معین کیا، تمہیں کوئی اختیار نہیں۔ کسی شخص کو بھی موت کا علم نہیں، یہ کیوں ہے؟ ہر وقت موت کا احتمال ہے، بچپن یا بڑھاپا، تندرستی یا بیماری میں۔ ایک راز یہ بھی ہے کہ انسان ہمیشہ موت سے ڈرے اور اس فکر میں رہے کہ وہ منحرف نہ ہو، گناہ کا مرتکب نہ ہو، واجب کو انجام دے اور حرام کام نہ کرے، جوانی اور سلامتی پر بھروسہ نہ کرے۔ دوسرا ایک راز یہ بھی ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی موت کے وقت سے آگاہ ہو تو اس کی زندگی میں لذت نہ ہوگی۔ ہیڈنگ ہے، قدرت خدا کا ظہور اور موت کا وقت۔ اگرچہ خدا کی قدرت تمام اجزائے عالم کی مظہر ہے، لیکن موت کے وقت خدا کی قدرت کا ظہور ہوتا ہے۔ دعائے جوشن کبیر میں ہے، یا من فی المماتی قدرتو، اے خدایا وقت موت تیری قدرت آشکار ہے۔ یہ ہر کوئی اچھی طرح جانتا ہے کہ یہاں پر قدرت خدا کے سامنے ہر کوئی مقہور ہے۔ جو انسان ہزاروں من بوجھ اٹھا سکتا تھا، کتنی آسانی اور روانی سے بات کر سکتا تھا، کتنے ناز اور انداز سے چلتا تھا، کتنی تیز رفتاری کا مظاہرہ کرتا تھا، جیسے چاہتا تھا اپنی آنکھوں کو استعمال کرتا تھا، لیکن موت انسان کو بے بس کر دیتی ہے، یہاں تک کہ بندے کے اختیار میں کچھ بھی نہیں رہتا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ معلوم ہوا کہ اس خدا کے سوا کوئی قدرت حال پر قادر نہیں۔ بندے کو جو طاقت ملی تھی وہ اس کی اپنی نہ تھی۔ اے وہ شخص جو معاد کا منکر ہے، کیا وہ وقت موت قدرت خدا کا بھی منکر ہو سکتا ہے؟
جناب امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارا دل نرم ہو تو ہر وقت اپنی موت کو یاد کرو۔ لہٰذا اہل ایمان کی عادت یہ ہے کہ جو مستحب ہے کہ ہفتے میں 2 دن جمعہ و جمعرات کو قبرستان جاتے ہیں تاکہ ان کو موت یاد رہے۔ روبا گورستان دمی خاموش نشین، آن سخن گویان خاموش را ببین۔ عزیز سامعین، اس کے بعد اگلی تقریر کا آغاز ہو رہا ہے پیج نمبر 276 پہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحن قدرنا بینکم الموت وما نحن بمسبقین علی ان نبدل امثالکم وننشئکم فیما لا تعلمون۔ ہم نے تمہارے درمیان موت کو مقرر کیا اور ہم اس بات سے عاجز نہیں کہ تمہارے ایسے لوگ بدل ڈالیں اور اس حیت میں پیدا کریں جسے تم نہیں جانتے ہو۔ ہیڈنگ: موت عدم محض کا نام نہیں ہے۔ بعض لوگوں نے خیال کیا کہ موت ایک امر عدمی ہے، حیات یعنی ہستی اور موت عدم ہے، تو اگر موت عدم ہے تو عدم کیسے مقرر ہو سکتا ہے؟ نحن قدرنا بینکم الموت، ہم نے تمہارے درمیان موت کو مقرر کیا، عدم پر تو تقدیر واقع نہیں ہو سکتی۔ دوسرا اعتراض یہ ہوتا ہے کہ عدم تو مخلوق نہیں ہے، اگر موت عدم ہے تو پھر خدا اس کا خالق ہے، جبکہ الذی خلق الموت والحیات، خداوند متعال نے موت اور حیات کو پیدا کیا۔ محققین نے اس کے کئی جواب دیے۔ بعض نے فرمایا کہ موت عدم مطلق نہیں ہے بلکہ عدم ملکہ ہے، جو اضافہ ہے موجود کی طرف۔ موت یعنی عدم الحیات، نہ کہ عدم مطلق۔ عدم و ملکہ ایک دوسرے کے مقابل آتے ہیں۔ مثلا اس دیوار کو نابینا اور بینا نہیں کہا جاتا کیونکہ بینائی کی صلاحیت ہی نہیں رکھتی، لیکن وہ شخص جو نابینا ہے اس کو اندھا کہیں گے کیونکہ یہ شخص آنکھ رکھنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ پس نابینا ہر چیز کو نہیں کہہ سکتے۔ موت کا بھی اطلاق وہاں اطلاق ہوتا ہے جہاں حیات کی صلاحیت ہو۔ موت عدم محض نہیں بلکہ عدم الحیات ہے۔ اس اعتبار سے موت ایک ایسا وجود ہے جو خود ہے تو اشکال ختم ہو جاتا ہے۔ ہیڈنگ: موت و حیات 2 وجودی امر ہیں اور ایک دوسرے کا تضاد ہیں۔ بعض نے یوں فرمایا کہ موت و حیات 2 وجودی امر ہیں لیکن یہ ایک دوسرے کی ضدیں ہیں، جیسے روز و شب کے باہم جمع نہیں ہو سکتے، پس موت عدم نہیں ہے۔ بعض کا خیال یہ ہے کہ موت عدم ملکہ نہیں ہے بلکہ امر وجودی ہے، پروردگار عالم کی مخلوق ہے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، الحیات والموت خلقان من خلق اللہ، موت و حیات اللہ کی 2 مخلوقیں ہیں۔ موت کیسے امر وجودی ہے، ذرا غور کریں۔ مطلب دقیق گہرا ہے۔ حقیقت میں موت روح کا جا بجا ہونا ہے۔ روح ایک چراغ کی مانند ہے، یہ الہی نور ہے، اس کی برکت سے اعضائے بدن اپنا اپنا کام کرتے ہیں۔ موت یعنی اس روشن چراغ کا جا بجا ہونا ہے۔ چراغ کو اگر اندھیری رات میں کھلی فضا میں رکھا جائے تو باہر روشنی ہوگی، جب چراغ وہاں سے ہٹا دیں گے تو باہر تاریکی ہی تاریکی ہوگی۔ چراغ کو بدن سے روح کی نسبت دیکھیں تو موت بمنزلہ جا بجا کرنا چراغ کا ہے۔ یہاں کوئی عدم نہیں، عدم کا کوئی معنی نہیں ہے، عدم الحیات بھی نہیں ہے، اس کا لازمہ بدن سے حیات کا عدم ہے۔ بس اس کی حقیقت امر وجودی مستقل ہے کہ جو مقابل حیوان ہے، جیسے دن اور رات در حقیقت عدم الحیات بدن کے لحاظ سے ہے کہ بدن میں حیات نہیں، عدم حیات محض نہیں ہے۔ ہیڈنگ: موت ایک طویل اور گہری نیند ہے۔ روح کے جدا ہونے کا لازمہ یہ ہے کہ بدن سے اس کا تعلق ختم ہو جائے، تو پھر بدن مثل جمادات کے ہے، جیسے ارشاد باری تعالیٰ ہے، اللہ جانوروں کو قبض کر لیتا ہے، اللہ جانوں کو قبض کر لیتا ہے، اور جب نیند میں ہوتے ہو پھر جس پر موت کا حکم صادر فرماتا ہے اسے روک رکھتا ہے۔ یہ کہا جا سکتا ہے کہ موت بمعنی گہری اور لمبی نیند کے ہے۔ نیند میں کچھ اعضاء اپنا کام کرتے رہتے ہیں لیکن آنکھ نہیں دیکھتی، کان نہیں سنتے، صرف سانس کا محکم اور نظام ہضم موجود رہتا ہے، اور موت کا اس بدن سے مکمل طور پر رابطہ اور واسطہ ہے۔ سورج غروب ہوتے وقت
ہوا روشن ہوتی ہے لیکن آدھے گھنٹے بعد مکمل تاریکی ہو جاتی ہے، نیز بمنزلہ غروب آفتاب، اور موت بمنزلہ شب کے ہے، یعنی مکمل تاریکی۔ بعض لوگ جو موت سے ڈرتے ہیں وہ موت کو عدمی امر سمجھتے ہیں، حالانکہ اس کے برعکس ہے۔ کامل تر ہونے کے اور قوی تر ہونے کے لیے پنجرہ محدودیت سے باہر آنا ہے کہ روح دنیا میں بدن کے زندان میں تھی، فقط آنکھوں کے 2 سوراخوں سے دیکھتا تھا، لہٰذا محدود تھا کہ 1 فرسخ سے زیادہ نہ دیکھ سکتا تھا، وہ تاریک ماحول سے زیادہ نہیں دیکھ سکتا تھا، معنی اور حائل دیوار کے اس طرف نہ دیکھ سکتا تھا، لیکن مرنے کے بعد روح کے دیکھنے کے لیے کوئی حجاب اور رکاوٹ نہیں ہے۔ زیر زمین دیکھنا یا آسمان کے اوپر دیکھنا اس کے لیے برابر ہے۔ دوسرے الفاظ میں یہ ہے کہ موت روح کو مکمل کرنے اور اس کو آزاد کرانے کے لیے آتی ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، موت مومن کی نسبت سے روح کو ایسے باہر لاتی ہے جیسے گوہر کو صندوق سے باہر نکالتے ہیں یا قیدی پرندہ پنجرے سے نکلتا ہے۔ چنین قفس نا سرائی چومن خوش الحانی است، روم بروضہ رضوان کے مرغ آن چمنم۔ لہذا مولائے کائنات حضرت علی مرتضیٰ علیہ السلام موت کے مشتاق رہے، بلکہ قسم کھا کے فرمایا، وَلِلَّهِ لِأَبْنِ أَبِي طالب أَنَسُ بِالْمَوْتِ مِنَ الطِّفْلِ بِثَدْيِ الْأُمِّ۔ میں موت سے زیادہ مانوس اور خوش ہوں جیسے بچے کو ماں کے پستان سے محبت ہوتی ہے، تو امر عدمی کہ علی کیسے مشتاق ہو سکتے ہیں؟ علی علیہ السلام حقیقت مرگ کو جانتے تھے، اس لیے اس کے مشتاق تھے۔ یہ موت ملکوت اعلیٰ کی طرف پرواز ہے تاکہ ادراک بیشتر اور مشہور زیادہ ہو، تاکہ دنیا کی مزاحمتوں اور مصیبتوں سے نجات ملے۔ الحمدللہ الذی خلق الموت والحیاہ، سچ ہے کہ اللہ کا شکر ہے جس نے موت اور حیات کو پیدا کیا۔ یہ ارشاد ہے بعد والی آیت کی طرف، وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُقِينَ عَلَىٰ أَن نُبَدِّلَ أَمْثَالَكُمْ، اور ہم اس بات سے عاجز نہیں ہیں کہ تمہارے ایسے لوگ بدل ڈالیں۔ ہیڈنگ ہے، خدا کے لیے کسی قسم کی ناتوانی نہیں۔ مسبوق بے معنی پیچھے ڈالا گیا، ضعیف اور کمزور جیسے آدمی جا رہے ہوں تو آگے والے کو سابق اور پیچھے والے کو مسبوق کہا جائے گا۔ رب العزت نے فرمایا کہ ہم مسبوق اور کمزور نہیں، ہم جو چاہیں کر سکتے ہیں۔ عَلَىٰ أَن نُبَدِّلَ أَمْثَالَكُمْ، کہ موجود لوگ تمہاری طرف لائیں۔ خدا کا طریقہ کار یہی ہے، کچھ لوگوں کو لے جاتا ہے کہ پھر کچھ لوگوں کو ان کی جگہ قرار دیتا ہے۔ آپ اپنے آباء و اجداد کی جگہ پر ہیں اور آپ کی جگہ پر آپ کی نسل ہوگی۔ خدا میں کسی قسم کی کمزوری نہیں، جب اس نے کسی کی موت مقرر کی ہے تو اس کو کوئی روک یا ٹال نہیں سکتا۔ شیخ الرئیس استاد بو علی سینا کی علم طب میں قانون نامی کتاب کو پڑھ کر ہم آج بھی ان کے فرمودات سے استفادہ کرتے ہیں۔ خود بو علی سینا 49 سال میں مر گیا، حالانکہ بہت سے بوڑھے جو نہ علم طب جانتے ہیں اور نہ ہی مسائل صحت کی رعایت کرتے ہیں، حتماً کوئی بھی موت کو ٹال یا روک نہیں سکتا۔ ہیڈنگ تمہیں نئے عالم میں لائیں گے۔ وَنُنشِئَكُمْ فِي مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور تمہیں ایسے عوالم میں لائیں گے جس کے بارے میں تم کچھ نہیں جانتے۔ حضرت امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، أَلَا فَحَاسِبُوا أَنفُسَكُمْ قَبْلَ أَن تُحَاسِبُوا فَإِنَّ فِي الْقِيَامَةِ 50 موقفاً كل موقف كألف سنة مما تعدون۔ بہار الانوار کی جلد نمبر 3 کا ریفرنس۔ ترجمہ، اپنے نفسوں کا محاسبہ کرو قبل اس کے کہ تمہارا محاسبہ کیا جائے۔ مرنے کے بعد قیامت میں 50 بلند مقامات ہیں، ہر اس مقام پر 1000 سال لگیں گے، البتہ ان مقامات پر رکنا ہر شخص کے لیے اپنے اعمال کی بنیاد پر ہے۔ حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام وقت موت رو رہے تھے۔ رونے کی وجہ پوچھی گئی تو آپ نے فرمایا، انما ابکی لحول المطلع
و فراق الاحبہ، دوستوں سے جدائی اور مطلع کا خوف ہے۔ پوچھا گیا خوف مطلع کیا ہے؟ بحار الانوار کی جلد نمبر 10۔ ابن اسیر نے نہایت الغطا نامی کتاب میں بیان کیا ہے کہ ہوا الا شراف من موضع عال الى انحدار، ترجمہ بلندی سے پستی کی طرف اترنے اور ناخوش کرنے والی چیزوں کو دیکھ کر ایک دفعہ ضرور ڈر لگتا ہے، پس حول مطلع یعنی اس شخص کا ڈر جانا جو ناخوش کرنے والے حالات کا علم رکھتا ہے۔ جب پردہ ہٹایا جائے گا بہشت و بہشتی لوگوں کا تو وہ رحمت اور احسان پروردگار کو دیکھیں گے، نیز دوزخ اور دوزخیوں کو دیکھیں گے تو ان کے ہاں کیسا ولولہ ہوگا، البتہ دل میں خوف اور اضطراب پیدا ہوگا۔ عزیز سامعین، اس مقام پہ ہم ریڈنگ کے اس حصے کو یہیں پہ مکمل کرتے ہیں۔ الحمدللہ اس پارٹ کے اختتام پہ ہم 282 تک پہنچ چکے ہیں۔ انشاءاللہ اگلے پارٹ کو جب آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا تو صفحہ نمبر 283 سے آغاز کیا جائے گا۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔